بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين بعد يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صلوات نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت صلوات پر محمد و آل سامعین محترم، آپ علماء کی خدمت میں خطیب کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ در زہرا کی نوکروں میں نام لکھوانے آیا ہوں۔ سامعین محترم، حضرت ابراہیم نبی کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن مکہ المکرمہ تھا۔ جب حضرت اسماعیل کی شادی قبیلہ جرہم میں ہوئی، اولاد کا سلسلہ چلا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے آگے بڑھا۔ حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ایک شخصیت پیدا ہوئی جس کا نام تاریخ نے جناب مضر لکھا ہے۔ توجہ ہے نا میری؟ جناب مضر کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام الیاس، دوسرے کا نام ایلا۔ جناب الیاس سے جو جناب مضر کا سلسلہ چلا ہے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا ہے۔ جناب الیاس سے لے کے جناب عبداللہ تک 17 پشتیں بنتی ہیں۔ 17 پشتوں کے بعد جناب مضر کی اولاد سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ دوسرے بیٹے اعلان، ان سے سلسلہ چلا۔ جناب اسماعیل کی اولاد کا مسکن مکہ اور اطراف مکہ تھے۔ اعلان کی
اولاد کا سلسلہ بڑھتا آیا. اطراف مکہ میں ایک گھر ہے اور اس گھر کے مالک کا نام منصور بن اکرم ہے. یہ منصور بن اکرم اعلان کی اولاد سے ہے. اللہ نے اسے 4 بیٹوں سے نوازا. پہلا بیٹا جب پیدا ہوا تو منصور نے نام سلیمان رکھا، سلیم رکھا. دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام حوازن رکھا. تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مازن رکھا. چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام سلامان رکھا. سلامان غیر معروف، تاریخ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. اس کے متعلق تاریخ مکمل خاموش ہے. مازن کی اتنی اولاد ہوئی، اتنی اولاد ہوئی، اولاد کی کثرت کی وجہ سے مازن کے نام پہ قبیلہ بنا جو بعد میں قبیلہ مازن کہلایا. آپ طلاب میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ذہن پہ نقش کر لینا. یہ جو آپ عراق میں وائلی خاندان سنتے ہیں، آخر میں وائلی لگاتے ہیں، ان کا تعلق قبیلہ مازن سے ہے. اس مازن کا بیٹا تھا وائلہ، اور پھر اس وائلہ سے جو اولاد چلی وہ وائلی کہلاتی ہے. بڑا بیٹا سلیم، اس کی اولاد بھی بڑی، اتنی بڑھی کہ ان کی اولاد کا بھی قبیلہ بن گیا اور وہ قبیلہ بنی سلیم کہلایا. چوتھا بیٹا حوازن. حوازن مکہ کے اطراف میں رہتا تھا. حوازن کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اس نے اپنے بیٹے کا نام بکر رکھا. پھر بکر کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام معاویہ رکھا. پھر معاویہ کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام ساسا رکھا. پھر ساسا کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام عامر رکھا. پھر عامر کا بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام ربیعہ رکھا. جب حوازن سے بات ربیعہ تک پہنچی تو اولاد اتنی بڑھ چکی تھی، پہلے قبیلے کا نام بدلنا پڑا. انہوں نے اپنے قبیلے کا نام حوازن رکھ دیا. اور یہ اتنا شجاع قبیلہ تھا، اتنا شجاع قبیلہ تھا. اس قبیلے کی شجاعت کے بارے میں تاریخ نے ایک جملہ لکھا ہے. کہا ان سیوف حوازن اخطر من صواعق السماء، کہ قبیلہ حوازن کی تلواریں آسمانی بجلی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں. ان کی شجاعت کو آسمانی بجلی سے بھی زیادہ خطرناک سمجھا جاتا تھا. لیکن اتفاق ایسا ہے، اس قبیلہ حوازن کی اہل مکہ سے نہیں بنی. ان سے ہمیشہ لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا. یہ آپس میں لڑتے رہے اور اسی حوازن کے ساتھ لڑائی میں جناب خدیجہ کے والد جناب خویلد ان سے لڑتے ہوئے قاتل ہو گئے تھے. پھر جناب ابو طالب علیہ السلام کا زمانہ آیا. جناب ابو طالب نے بھی حوازن سے لڑائی کی اور بعض جنگیں حوازن سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی. صلوات پڑھ دیجیے محمد. اب جب بات کہاں سے پہنچی؟ حوازن کا بیٹا بکر، بکر کا بیٹا معاویہ، معاویہ کا بیٹا ساسا، ساسا کا بیٹا عامر، عامر کا بیٹا ربیعہ. تو یہاں تک قبیلہ حوازن بن چکا تھا. اب
اس ربیہ کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اس نے اپنے اس بیٹے کا نام کلاب رکھا. وجہ ہے نا میری طرف محمد علیہ السلام صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، اب ربیہ کا بیٹا کلاب کو اللہ نے 2 بیٹے عطا کیے. اس کے بڑے بیٹے کا نام تاریخ نے جعفر لکھا ہے اور چھوٹے بیٹے کا نام عامر لکھا ہے. بڑا بیٹا جعفر اللہ نے اس کو بیٹا عطا کیا. اس بیٹے کا نام اس نے مالک رکھا. مالک کا پھر بیٹا پیدا ہوا، اس نے نام عامر رکھا. عامر کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس نے اپنے بیٹے کا نام سہیل رکھا. اللہ نے سہیل کو بیٹا عطا ہی نہیں کیا، اس سے ایک بیٹی عطا کی. اس نے اپنی بیٹی کا نام سمامہ رکھا. اب یہ لڑی یہاں پہ اختتام ہو جاتی ہے. اب دوسرا بیٹا، اس کا نام عامر تھا. عامر کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا. اس نے اپنے بیٹے کا نام کعب رکھا. کعب کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. اس نے اپنے بیٹے کا نام وحید رکھا. اب یہ جو کلاب کا بڑا بیٹا تھا جعفر، اس کے آگے 4 بیٹے تھے. اس کی نسل باقی بیٹوں سے بڑھی، اور کلاب کا جو دوسرا بیٹا عامر تھا اس کی نسل وحید سے بڑھی، کیونکہ وحید کو اللہ نے 7 بیٹے عطا کیے تھے. وحید نے ان 7 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام ربیہ رکھا. پھر ربیہ کا بیٹا پیدا ہوا. ربیہ نے اپنے بیٹے کا نام خالد رکھا. خالد کو اللہ نے بیٹا عطا کیا. اس نے اپنے بیٹے کا نام حزام رکھا. جب ادھر سے بات سمامہ تک پہنچی، ادھر سے بات حزام تک پہنچی، قبیلہ اتنا بڑا ہو چکا تھا. انہوں نے کہا بھئی اب نام حوازن نہیں رہے گا، اب ہم اپنے قبیلے کا نام کلاب رکھ لیتے ہیں. اب کلاب سے لے کے جتنی آگے نسل چلی وہ اپنے آپ کو کلابیہ کہتے تھے. اب جو کلاب کے بیٹے جعفر کی اولاد تھے وہ اپنے آپ کو دوسرے بھائی کی اولاد سے فرق دینے کے لیے اپنے آپ کو کلابیہ جعفریہ کہتے تھے. اور جو عامر کی اولاد تھی وہ جعفر کی اولاد سے اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے وہ کلابیہ وحیدیہ کہلاتے تھے. اب قبیلے نے فیصلہ کیا کہ کلابیہ خاندان کی ایک عورت وہ سمامہ ہے، وہ جعفر کی اولاد سے ہے، اور ادھر وحید کی اولاد سے ایک بیٹا حزام ہے. ان کی آپس میں شادی کر دیا. اب ان کی شادی ہو گئی. اللہ نے حزام کو 3 اولادیں عطا کی. توجہ ہے نا میری طرف. ان کی شادی ہوئی سمامہ کی، جناب حزام کی. اللہ نے 3 اولادیں عطا کی. پہلا بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا نام علی رکھا. پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس نے دوسرے بیٹے کا نام دیان رکھا. یہ تاریخ میں ابو محل سے معلوم ہے. اور پھر اللہ نے حزام کو تیسری بیٹی عطا کی جس کا نام انہوں نے فاطمہ رکھا. اب
یہ قبیلہ کلاب کیسا تھا؟ حوازن کی شجاعت تو سنی کہ لوگ کہا کرتے تھے بھائی ان کی تلواریں تو آسمانی بجلی سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ کلاب کیسا تھا؟ کلاب حوازن سے بھی زیادہ شجاع تھا۔ ان کی شجاعت کا کیا عالم تھا؟ اگر کسی عرب جنگجو کو اپنی شجاعت دکھانا ہوتی تو وہ اپنی تلوار پر قبیلہ کلاب کے شجاع فرد کا نام لکھواتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ جس کے ہاتھ میں یہ تلوار ہے اور قبیلہ کلاب کے جنگجو اور بہادر کا نام لکھا ہوا ہے، یہ بندہ بھی بہادر ہے۔ تو لوگ فخر سمجھتے تھے اپنے لیے کہ وہ قبیلہ کلاب کے شجاع ترین فرد کا نام اپنی تلوار پہ لکھوائے ہوئے ہیں۔ اور پھر اس قبیلہ کلاب کے ایسے بہادر لوگ بھی گزرے ہیں جن کی شجاعت فقط مکہ میں معروف نہیں تھی، بلکہ ان کی شجاعت کے چرچے روم تک پہنچ گئے تھے۔ عامر بن طفیل قبیلہ کلاب کا ہے۔ اس کی شجاعت اتنی زیادہ تھی کہ روم کا بادشاہ جب اپنی شاہی کے کرسی پہ بیٹھا تھا، عرب سے کوئی بھی بندہ جب اس کے پاس جاتا تو یہ پہلا سوال کرتا، بتا عامر بن طفیل سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ اگر وہ عامر بن طفیل سے اپنا رشتہ بتاتا کہ میری اور اس کی رشتہ داری ہے تو یہ اس کا احترام کرتا، اس کا اکرام کرتا، تحفے دیتا اور بعد میں ایک جملہ کہتا میں تیرا احترام اس وجہ سے نہیں کر رہا، تو مسافر ہے، عرب ہے، بادشاہ کے پاس آیا ہے، تیرا احترام و اکرام اس لیے کر رہا ہوں تو اس کا رشتہ دار ہے جس کی شجاعت کے چرچے روم تک پہنچے ہوئے۔ اور پھر اسی کلاب قبیلے سے ایک فرد ہے جس کا نام عامر بن مالک ہے۔ عرب میں زمانے جاہلیت میں ایک دستور تھا، اگر جنگ ہوتی، جنگ میں جو لشکر کی سرداری کر رہا ہوتا، وہ اگر لشکر فتح یابی پاتا تو جو مال غنیمت ملتا اس مال غنیمت کے 4 حصے کیے جاتے تھے۔ ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اس سردار کو ملتا جو جنگ کی قیادت کر رہا ہوتا، باقی 3 حصے پورے لشکر پہ تقسیم ہوتے تھے۔ یہ جو عامر بن مالک تھا، اس عامر بن مالک نے 40 لڑائیاں لڑی، 40 کی 40 جیتی اور 40 دفعہ مال غنیمت کا 4تھا حصہ لیا۔ باقی عرب کے کسی خاندان میں کوئی ایسا نہیں تھا جس نے 40 لڑائیاں لڑی ہوں اور فتح حاصل کی۔ یہ شجاعت تھی قبیلہ کلاب کی۔ اب جب جناب سمامہ اور جناب حزام کی شادی ہوئی تو اس قبیلہ کلاب کی شجاعت جناب حزام کی اولاد میں جمع ہو گئی تھی، اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگرچہ کلاب کے 2 بیٹے تھے، جعفر اور عامر، مگر اب شجاعت حزام کے گھر جمع ہو چکی ہے۔ لیکن حزام کو کچھ اور خصوصیات بھی حاصل تھی۔ اس کا گھر قبیلہ کلاب کے باقی افراد کی نسبت اس گھر میں دینداری تھی، اس کی سخاوت معروف تھی، یہ مہمان نواز تھا۔ اور دینداری اس کی کیسے معروف تھی؟ جب جناب فاطمہ بی بی ام البنین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اگرچہ مورخین کا اختلاف ہے کہ طوفہ میں ہوئی یا مدینہ کے اطراف میں ہوئی، بہرحال جہاں بھی ہو، جناب ام البنین کی تربیت کرنا شروع کی جناب حزام نے
کس طرح سے جناب حزام اپنی بیٹی فاطمہ کو قرآن کی صورتیں یاد کرایا کرتے تھے. جب بیٹی قرآن کی صورت حفظ کر لیتی، باپ انعام میں 1 درہم عطا کرتا. بیٹی درہم لے کے جمع کر لیتی. کچھ دنوں کے بعد سائل جناب حزام کے دروازے پہ آتا. جناب فاطمہ نے جو درہم جمع کیے ہوتے وہ اس سائل کو خیرات میں دے دیا کرتے. اب ادھر سے ایک دن امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیٹھے ہیں، ساتھ جناب عقیل ہیں. امیر المومنین نے تڑپ کے کہا، عقیل اب تمنا ہوتی ہے کہ میرے حسین کا ناصر پیدا ہو. چاہتا ہوں اور وقت آ گیا ہے کہ میرے حسین کا نصرت کرنے والا اس دنیا پہ آئے. عرب کا بہادر قبیلہ ہے. جناب عقیل نے قبائل کا مطالعہ کرنا شروع کیا. چونکہ جناب عقیل علم انساب کے ماہر تھے، قبیلے کو دیکھتے آئے. بہادر قبیلے پہ پہنچے. حوازن سے آگے کلاب سے آگے دیکھا گھر بہادر بھی ہو دیندار بھی ہو. تو جناب عقیل کو جو گھر بہادر اور دیندار نظر آیا وہ جناب حزام کا گھرانہ تھا. کہا، اے امیر المومنین، حوازن کی شجاعت کلاب میں جمع ہے، کلاب کی شجاعت حزام میں جمع ہے، حزام کی جو شجاعت ہے وہ ان کی اولاد میں جمع ہے. دینداری پہ بھی کمال پہ ہیں. آپ حزام کی بیٹی سے شادی کر لیں. امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، جاؤ عقیل میرے لیے رشتہ مانگو. جناب عقیل چلے، جناب حزام کے گھر میں آئے. باتیں ہونے لگیں، رشتہ طے پانے لگا. تو اس وقت جناب حزام خوش ہوئے. کہا، مجھے منظور ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اے عقیل مجھے اتنی مہلت دو، میں ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے پوچھ لوں. جناب حزام اپنی زوجہ سمامہ کے پاس آئے اور کہا، سمامہ ہمارے گھر نصیب بخت خوش قسمتی خود چل کے آئی ہے. کہا، کیسے؟ کہا، ابو طالب کے بیٹے امیر المؤمنین نے آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگا ہے. بس تم فاطمہ سے یہ پوچھو انہیں یہ رشتہ قبول ہے. ماں نے اس کی ہم سن بچیوں کو بلایا. کہا، میری بیٹی سے پوچھو کیا انہیں علی سے رشتہ منظور ہے. جب یہ سہیلیاں جناب فاطمہ کے پاس آئیں اور پوچھا، کہا آپ کی ماں پوچھ رہی ہے کیا آپ کو منظور ہے امیر المومنین سے آپ کا رشتہ ہو جائے. کہ کچھ دیر خاموش رہی اور کہا، میری ماں کو میرا یہ خواب بتا دو جو میری رضایت پہ دلالت کرتا ہے. کہا، کون سا خواب؟ کہا، میں رات کو سوئی ہوئی تھی، میں نے عالم خواب میں دیکھا ایک جلالت اور ان کے چہرے سے جلال ٹپکتا ہے. وہ بی بی آئی میرے پاس بیٹھی، ان کا اتنا روب اور ہیبت تھی، میرا سر اس کے روب کے آگے جھک گیا. انہوں نے مجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنانا شروع کیا. جب میں دلہن بن گئی تو مجھے کہا، تم میرے بیٹے کی ماں بن گئی. جناب فاطمہ تڑپ کے کہتی ہیں، اے معظمہ بی بی مجھے بتاؤ تو صحیح تم کون ہو. کہا، جس محمد کا کلمہ پڑھتی ہو میں اسی محمد کی بیٹی زہرا. آنکھ اس کی کھلی، ماں کو بتایا.
رشتہ منظور ہوا. اب اس حزام نے اب نکاح کے مراسم طے ہونے تھے. حزام نے اپنی پوری برادری کو بلایا. قبیلہ کلاب اکٹھا ہوا. سیغے نکاح جاری ہونے سے پہلے حزام نے اپنے قبیلے کو کہا میں اپنی بیٹی کا رشتہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے امیر المومنین علیہ السلام سے کر رہا ہوں. تمہاری کیا رائے ہے؟ تم کیا کہتے ہو؟ اب قبیلہ کلاب نے جو جواب دیا ہے وہ قلم نور سے دامن حور پہ لکھنے کے قابل ہے. آپ سننا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے. جب حزام نے اپنے قبیلے کو کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو جو قبیلے کا بڑا سردار تھا وہ بولا اے حزام ما تريد ان نقول فی ابن ام رسول اللہ و ناصر دین اللہ من لنا بأکرم منہ شرفا و حسبا و نسبا فلنا الشرف والمجد فی قربہ و انتسابنا الیہ فنعم ما صنعت. کہا حزام تم کیا کہہ رہے ہو؟ ما تريد ان نقول ہمیں کیا کہنا چاہیے اس شخص کے بارے میں جو اللہ کے رسول کا ابن ام ہے, اللہ کے دین کا مددگار ہے. جناب ام البنین تے بلند تر صلوات. پھر ایک جملہ کہا من لنا بأکرم منہ حسبا و نسبا. کہا حزام کوئی بھری کائنات میں ایسا آدمی نظر آتا ہے جو امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے حسب اور نسب میں زیادہ عظمت رکھتا ہو؟ پھر کہا فلنا المجد والشرف فی قربہ و انتسابنا الیہ. حزام یاد رکھنا علی سے رشتہ کرنا یہ علی کی فضیلت کا باعث نہیں, قبائل عرب میں ہماری شرافت اور عزت کا باعث ہے. وَنِعْمَ مَا صَنَعْتَ. حزام جو کچھ کر رہے ہو بہت بہترین کر رہے ہو. یہ تو مردوں کی خوشی کا عالم تھا. گھر میں کیا عالم ہے؟ ادھر سے جناب سمامہ قبیلہ کلاب کی دائی کو کہہ رہی ہے جلدی سے میری بیٹی کو دلہن بناؤ, ابھی عقد کے مراسم ہونے والے ہیں. تو اس دائی نے پوچھا اے سمامہ اپنی بیٹی کا رشتہ کہاں پہ کیا ہے؟ کہا بنی ہاشم کے قبیلے میں ابو طالب کے بیٹے امیر المومنین سے. جب امیر المومنین کا نام آیا دائی کے منہ سے بے ساختہ نکلا الحمدللہ رب العالمین. سعد حظنا وعلا قدرنا حنات فاطمہ بالسعادت الابدیہ. کہا تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں. اب قبائل عرب میں ہمارے بخت کو 4 چاند لگ گئے, ہماری منزلت بلندیوں تک پہنچ گئے. پھر جناب ام البنین کی طرف متوجہ ہوئی. کہا اے ام البنین تجھے یہ رشتہ بھی مبارک ہو, یہ سعادت ابدیہ بھی مبارک ہو. اب عقد ہوا تو قبیلہ کلاب نے یہ فیصلہ کیا 5 محملوں کو تیار کیا جائے, 10 گھوڑا سوار ساتھ چلیں
ہم اپنی امانت امیر المومنین کے گھر پہنچائیں۔ 5 محمل تیار کیے گئے، ریشم کے پردے لٹکائے گئے۔ ایک محمل میں جناب ام البنین علیہ السلام اور ان کی ماں جناب سمامہ بیٹھی، باقی 4 محامل میں قبیلہ کلاب کی باقی عورتیں بیٹھی۔ 10 گھوڑا سوار ہاتھوں میں نیزے تلواریں لے کے ان محملوں کو اپنے گھیرے میں لے کے چلتے ہوئے سرحد مدینہ پہ پہنچے۔ اس وقت یہ قبیلہ مدینہ سے 12 میل دور پہ قیام پذیر تھا۔ جب سرحد مدینہ پہ پہنچے، بنی ہاشم کے جوانوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہ پہنچے مدینہ میں بنی ہاشم کے گھرانے میں۔ اب جب پہنچایا بی بی ام البنین علیہ السلام کو، جناب ام البنین علیہ السلام کا یہ قبیلہ اور یہ عورتیں واپس جانے لگیں۔ جب واپس جانے لگی، دروازے کی چوکھٹ تھی، اپنی ماں کو خطاب کر کے جناب ام البنین نے کہا، اے ماما جان کچھ دیر کے لیے رک جائیں، میں اکیلی اندر جاتی ہوں، میرا انتظار کریں۔ جناب ام البنین چلی۔ جب دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچی نا تو پہلے بقیہ کی طرف دیکھا تھا، کہا تھا اے زہرا، آپ کے گھر میں خادمہ بن کے جا قدم عبور کیے۔ جب قدم عبور کر رہی تھی بی بی، اس کمرے میں پہنچی جس کمرے میں امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، بی بی زینب سلام اللہ علیہا، بی بی ام کلثوم اولاد زہرا بیٹھی ہے۔ پہنچ کے پہلا جملہ کہا، اے میرے آقا زادے، ما جیت ہنا لأحل محل مقام امکما فاطمہ۔ کہا آقا زادے، میں تمہاری ماں زہرا کی جگہ لینے نہیں آئی۔ اور تاریخ نے لکھا پھر جملہ نہیں کہہ سکی، ثم اختنقت بعبرتها وقالت، آنسو بہنے لگے، رونے لگی اور کہنے لگی، انا ہنا خادمۃ لکما، زہرا کے بیٹے میں تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ جیتو لخدمتکم، میں تمہاری نوکری کرنے آئی ہوں۔ اور پھر ایک جملہ کہا، وَحَلْ تَقْبَلُونَ بِهَذَا، اے میرے آقا زادے مجھے اپنی خادمہ قبول کر لو گے؟ اللہ اکبر، وہ بھی تو زہرا کے بیٹے تھے۔ فَرَحَبَ بِهَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَالزَّيْنَبُ وَقَالُوا لَهَا انت عزیزتن کریمتن وہذا بیتک، خوش آمدید کہتے ہوئے کہا، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، آپ تو بہت عزت والی ہیں، آپ تو بہت مہربان ہیں، یہ گھر آپ کا گھر ہے۔ عزادارو، اب جو میں نے جملے پڑھے ہیں، یہ جملے جب شہزادوں نے کہا نا کہ یہ گھر آپ کا ہے، دوڑتی ہوئی واپس آئی، اپنی ماں اور قبیلے کی عورتوں کو کہا، واپس چلے جاؤ، مجھے زہرا کے بیٹوں نے خادمہ قبول کر لیا ہے، زہرا کے بیٹوں نے مجھے اپنی نوکری کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ بس عزادارو، سیدہ کے گھر میں خدمت کرتی رہی، اتنی کرتی رہی، جب بھی مولا حسن و حسین نے بلایا کہا اما ام البنین، جب بھی جناب زینب سلام اللہ علیہ بلاتی کہتی اما ام البنین۔
अज़ादारो 10 मुहर्रम की जब दीगर का वक्त हुआ था, असर का वक्त हुआ, जनाब उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा, जो मट्टी रसूल ने दी थी वो मट्टी भी उसके पास। अल्लाह के रसूल आए हैं, फरमाया मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। जनाब उम्मे सलमा ने मातम करना शुरू किया। वाह हुसैन की जब सदा दी थी, तड़प के आई उम्मुल बनीन। कहा उम्मे सलमा क्या कह रही हो? कहा अभी अभी मुझे अल्लाह का रसूल ख्वाब में मिला है। अल्लाह का रसूल फरमा रहा था मेरा हुसैन करबला में शहीद हो गया। अज़ादारो जनाब उम्मुल बनीन ने सर पे मातम करना शुरू किया और कहती थी मैंने साथ तो अब्बास को भेजा था। अज़ादारो रवायत के जुमले हैं, 10 मुहर्रम से लेके जब तक ये काफिला नहीं पहुंचा, बीबी उम्मुल बनीन कभी मौला हुसैन के घर में जाती, चलते हुए तो जुमले कहती थी ऐन हुसैन ऐन हुसैन ऐन ज़ैनब, हुसैन और ज़ैनब कहाँ? और फिर मदीना के बाहर उस जगह पे चली जाती जहाँ पे करबला का रास्ता था। रास्ते से आने वालों से पूछती थी बताओ मेरे हुसैन की कोई खबर? महदी काज़ान एक जुमला लिखते हैं अपनी किताब में, कहा 10 मुहर्रम से लेके सैयद सज्जाद के वापस आने तक बीबी ने इतने चक्कर लगाए थे तवर्रमत कदमाहा। बीबी उम्मुल बनीन के कदम सूज गए थे। अज़ादारो अब जब काफिला मदीने के बाहर पहुंचा, इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेशर रहमल्लाहु अबाक, तेरा बाबा शायर था, मरसिए पढ़ता था, तू भी पढ़ लेता है? कहा बला यब्न रसूलिल्लाह, हाँ ऐ फर्जंदे रसूल मैं भी मरसिया पढ़ लेता हूँ। फिर कहा उदखुलिल मदीना ना अबा अब्दुल्ला, मदीने में चले जाओ, मदीने वालों को मेरे बाबा हुसैन की गुरबत सुना। बिश्र कहता है जब मैं मस्जिद नबवी के करीब पहुंचा, मैंने हुसैन का मरसिया पढ़ना शुरू किया। या अहला यसरब ला मुकाम लकुम बिहा, ऐ मदीना के रहने वालों तुम्हें मदीना शहर नसीब न हो। क्यों? कोतिल अल हुसैनो फअद मोई मिदराहु, हुसैन करबला में शहीद हो गया। जितने आंसू हुसैन की गुर्बत पे बहा सकते हो मदीने वालों आंसू बहाओ। और फिर कहा अल जिस्मु मिनहु बेकरबला मुजर्रजो, करबला की जमीन पे हुसैन का जिस्म टुकड़े टुकड़े खून आलूद पड़ा था। इतना टुकड़े हो गया था ज़ैनब को बोसा लेने के लिए जगह न मिली। अगला जुमला सुनना, वर्रासु अलल कनाति जुदारो, कहा हुसैन का सर नेज़े पे फिराया गया। कहां से लेके कहां तक? करबला से लेके शाम तक। अज़ादारों मैं सोचता रहा इस मुसीबत का जिक्र बिश्र ने क्यों किया। जब मैंने मक्तल को देखा, अब जो सादात बैठे मुझे माफ करना, कहा 40 नेज़ा बरदार थे जिनकी ड्यूटी थी तुमने हुसैन के सर को उठाना है। अज़ादारों कैसे उठाते थे? जब नेज़े पे सर होता, एक थकता तो दूसरा अपने नेज़े पे हुसैन के सर को कैसे लेता। ये मौला हुसैन का सर है, ये नीचे से नेज़े को मारता, हुसैन का सर इस नेज़े पे आ जाता। जब ये थकता, ये नीचे से नेज़ा मारता, हुसैन का सर यहाँ पे आ जाता।
पास पहुंची, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है। इमाम सज्जाद ने फरमाया, ऐ दादी किसको देख रही हो? कहा, अली की बेटी नहीं आई। कहा, ऐ अम्मा उम्मुल बनीन, ये तो ज़ईफ़ा बैठी है, हाथ में असा लिया हुआ है, ये आपकी बेटी ज़ैनब है। अब जनाब ज़ैनब ने आहिस्ता आहिस्ता कहा, अम्मा उम्मुल बनीन, मुझे माफ करना, तेरे बेटे लेके गई थी, मैं वापस न ले आ सकी। कहा, अली की बेटी, मुझे अपने बेटे का न बता, अखबिरनी अनिल हुसैन, मुझे हुसैन का बता। बस अज़ादारो, अब दूसरा सवाल किया बीबी उम्मुल बनीन ने। कहा, आकाज़ादी, ज़ईफ़ होने की उम्र मेरी थी, ज़ईफ़ आप क्यों हो गई? इहदौदबा ज़हरुहा व शाबा रासुहा, सर के बाल सफेद हो गए थे, कमर झुक गई थी, हाथ में असा आ गया था। कहा, अली की बेटी क्या हुआ? कहा, शज्जबत लिल मसाइब, अम्मा मैंने वो मसाइब देखे, वो उन मसाइब ने मुझे बूढ़ा कर दिया। बस अज़ादारो, जितना अरसा जनाबे उम्मुल बनीन रही, मौला हुसैन को रोती रही। मैंने मक्तल में आले मोहम्मद की 2 मस्तूरात को देखा है, जिनकी रूह परवाज हो रही थी, होंठों पे 3 दफा ये लफ्ज निकल रहे थे, हुसैन हुसैन हुसैन। कि पहली बीबी कौन है? पहली बीबी का नाम है उम्मुल मसाइब। जनाब अब्दुल्ला फरमाते हैं, जब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का आखिरी वक्त आया, कहा, मेरे बिस्तर को धूप पे ले जाओ। कहा, अली की बेटी धूप पे क्यों ले जाए? कहा, मेरा भैया हुसैन धूप पे पड़ा रहा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बिस्तर धूप पे आया। जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, मैंने देखा कोई चीज सीने से लगाई हुई है, आहिस्ता आहिस्ता लब हिल रहे हैं। मैं जब करीब हुआ, मैंने देखा सीने पे वो कमीज थी जो भाई हुसैन ने आखिरी वक्त पहनी हुई थी, खून आलूद थी, तीरों से फटी हुई थी। अली की बेटी फरमा रही थी, हुसैन हुसैन हुसैन। अज़ादारों की पहली बीबी है। अब दूसरी बीबी का सुनो। दूसरी बीबी का नाम है उम्मुल बनीन। आखिरी वक्त है अज़ादारों, एक तरफ जनाब उम्मे कलसूम, दूसरी तरफ जनाब ज़ैनब बिल्कुल बीबी उम्मुल बनीन के करीब खड़ी हैं। कमजोर हो गई थी मगर आहिस्ता आहिस्ता लब हिल रहे थे। हुसैन हुसैन हुसैन। अज़ादारों, जनाब उम्मुल बनीन की रूह ने परवाज़ किया। जनाब ज़ैनब जनाब उम्मुल बनीन के बदन पे गिरी, फरमा रही थी, वाह उम्मा वाह फातिमा। बस अज़ादारों, अब आखिरी जुमला सुन लो। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जनाब उम्मुल बनीन को दिन में दफन किया। जब बीबी को गुस्ल दिया गया, बीबी के पहलू से खून नहीं आ रहा था। मैं कहूँगा, ऐ बीबी उम्मुल बनीन, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। आपका जनाजा दिल को पढ़ा गया। जिस ज़हरा से आप मोहब्बत करती रही, उस ज़हरा का जनाजा रात को उठा था। अली रात को खिताब करके कह रहा था, ज़हरा की वसीयत पूरी करनी है, ऐ रात तू कब आएगी? और मैं कहूँगा, ऐ बीबी उम्मुल बनीन, आप कितनी खुशकिस्मत हैं। जब आपको
کو کفن دیا جا رہا تھا تو خون نہیں نکل رہا تھا۔ عزادارو، جب امیر المومنین غسل دے رہے تھے، جناب اسما کہتی ہے میں علی کو پانی دے رہی تھی، میں نے دیکھا زہرا کے پہلو سے خون جاری تھا۔ انا للہ